اور دوسری بات یہ بھی میں نے عرض کرنی ہے کہ اس کلچر کو ہم نے تبدیل بھی کرنا ہے کہ عمومی ہمارے جلسوں کے اندر آنے والے خطیب اور مقرر کے لیے جو اعزاز و تکریم ہے، اگرچہ کچھ تکریم کی صورتوں کی شریعت اجازت بھی دیتی ہے، لیکن کچھ کی اجازت شریعت میں نہیں بھی۔ جن چیزوں کی اجازت ہے وہ بھی اجازت کی حد تک ہے، نہ یہ ہے کہ اس کو لازمی حصہ بنا لیا جائے۔ تو میں اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جب میں آؤں تو آپ لوگ کھڑے ہو کے استقبال کریں، چونکہ میں روحانی طور پہ کمزور ہوں، آج نہیں تو کل میرے دل کے اندر یہ بات آ سکتی ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں۔ اور یہ بڑی واضح اور دو ٹوک اور سیدھی سیدھی حدیث ہے کہ رسول کریم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں ڈھونڈ لے۔ تو اگر کسی کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یہ تعویل کرتے ہیں کہ وہ چاہ نہیں ہو رہا ہوگا، لوگ از خود اپنے طور پہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کی ساری زندگی گزر جاتی ہے، وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، لیکن مجھے ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ایسا ماحول اگر بن جائے تو پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس مرض میں مبتلا ہو جاؤں اور لوگ کھڑے نہ ہوں تو مجھے تکلیف ہو۔ تو میں پورے ملک کے اندر جو دروس ہیں وہاں بھی یہ پابندی سے، سختی سے یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ میں چپکے سے آ جاؤں گا اور چپکے سے چلا جاؤں گا۔ بعد میں اگر منتظمین کی جانب سے ملاقات کا وقت دیا جاتا ہے تو وہ ایک ایک شخص کو ملنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب میں آؤں یا جاؤں تو استقبالیہ طور پہ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ نعرہ لگانا، میں نعروں کا منکر نہیں ہوں، لیکن جب ایک سبق چل رہا ہو، ایک سلسلہ چل رہا ہو تو اس کے دوران جذبات پر کنٹرول ہی زیادہ لوگوں کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور وہ بات توجہ سے، انہماک سے سن لیں۔ بلکہ اقبال نے تو کہا تھا کہ نظارے کے لیے جنبش بجگاں بھی بار ہے، نرگس کی آنکھ سے تجھے دیکھا کرے کوئی۔ اقبال کہتے ہیں کبھی کبھی آنکھ کا جھپکنا بھی طبیعتوں پہ بوجھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ کچھ گزارشات ہیں، تو انشاءاللہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کو تو شاید دوبارہ کارڈ کی ضرورت بھی نہیں ہوگی، بلکہ آپ تو اس کے خود داعی اور مبلغ بن جائیں گے۔ اور اسلام دنیا کے اوپر پھیلا اس لیے ہے کہ جس کو بھی اسلام کی سمجھ آ گئی وہ خود داعی بن گیا۔ پریچنگ آف اسلام کے اندر جو مسٹر آرنلڈ کی لکھی ہے علامہ اقبال کے جو استاد تھے فلسفے کے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کیا وجہ ہوئی کہ پوری دنیا کے اوپر اسلام پھیل گیا، اور وہ اس خطے سے آیا جو کوئی جو ہے وہ ترقی یافتہ خطہ نہیں تھا، ایک جو ہے وہ پہاڑی علاقہ تھا، اور اس گرم علاقے سے اسلام اٹھا اور پوری دنیا کے اوپر پھیل گیا۔ تو اس کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے بہت سارے اسباب لکھے ہیں، اسلام کی فطرت، یہ وہ، لیکن ایک بات یہ بھی لکھی کہ اسلام نے تبلیغ کا ٹھیکہ، کسی دعوت کا ٹھیکہ مخصوص طبقے کو نہیں دیا، بلکہ یہاں ایک ایک شخص کو اسلام نے جو ہے وہ دین کا ذمہ دار بنایا ہے اور ان کو آگے پیغام کو منتقل کرنے کی ذمہ داری دی ہے۔ یہاں پاپائیت کا سسٹم نہیں ہے، یا ضرور فادر ہو یا نن ہو یا ربی ہو تو وہی تبلیغ کر سکتا ہے اور دوسرا نہیں کر سکتا، یا ہمارے یہاں جو ہے وہ ہندوؤں کے اندر 4 ذاتیں ہیں تو ایک ذات کو تو سننے کا حق بھی نہیں ہے، تو صرف ایک ذات کو تبلیغ کرنے کا، کتاب کو پڑھنے کا حق ہے، باقیوں کو تبلیغ کرنے کا بھی حق نہیں ہے، اور ایک ذات شودروں کو تو سننے کا بھی حق نہیں ہے۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں یہ ہے کہ جو دعوت لو تم اس کو آگے پہنچا دو، اور وہ ٹوٹے شکستہ لفظوں کے اندر بھی محبت سے پیش کرو گے تو وہ بھی دلوں میں اترے گی۔ اشہد بلال عند اللہ اشہد، بلال کا اشہد بھی اللہ کے یہاں اشہد پکارا جاتا ہے۔ تو مجھے پوری توقع ہے کہ آپ سارے لوگ اس سلسلے میں دست و بازو ہوں گے، اور آئندہ آپ کو دعوت پیش نہیں کرنی پڑے گی بلکہ آپ خود داعی ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جو محنت آپ پہ اس مرتبہ کی گئی یہ دوسرے لوگوں پہ کی جائے گی، اور ان ساتھیوں کے علاوہ آپ بھی اس مشن میں ساتھ شامل ہو جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ جب یہاں درس قرآن کا ماحول ہوگا اور قرآن مجید کی آیات کی اجالے پھیلیں گے تو پھر اس کی رحمتوں کا حصہ مجھے بھی ملے گا اور آپ بھی ملے، آپ کو بھی نصیب ہوگا،